بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور اس کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی گفتگو سماعت فرما لیں، اور اس گفتگو کے بعد پھر میرا تھوڑا سا وہ تبصرہ ہوگا، وہ تبصرہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اس ویڈیو کے اندر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ریونڈ کے بارے میں اور شورا کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے یہی امید تھی کہ وہ ریونڈ کا مرکز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، شورا والوں کو مولانا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس مرکز میں حضرت مولانا نے پڑھا بھی ہے اور تبلیغ بھی کی ہے، اور یہاں سے مولانا کو شہرت بھی ملی ہے، اور دین کی خدمت اللہ پاک نے اس سے لی ہے اور لے بھی رہے ہیں اور لیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ مولانا ریونڈ کا جو مرکز ہے اور شورا والے ہیں، ریونڈ کے بزرگ ہیں، تو ان کے ساتھ مولانا جڑا ہوا ہے، اور مولانا خود کیا فرما رہے ہیں آپ مولانا صاحب سے یہ خود ہی سن لیں۔ جو شورا کے مخالفین ہیں اور ریونڈ کے مخالفین ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو خریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ تو حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے صحبت یافتہ ہیں، یہ کبھی بکھے گا نہیں۔ الحمدللہ مولانا صاحب نے اس بات کی وضاحت کی، اور آپ خود حضرت مولانا کی وہ وضاحتی بیان جو ریونڈ اور شورا والوں کے بارے میں ہے، آپ خود اس کو سماعت فرما لیں۔ مانسیرہ میں کہہ رہے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا دل پریشان ہے، اور اس وقت جو تبلیغی جماعت کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں، ان میں ہم جیسے لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ ایک طرف جماعت کے بڑے بزرگ ہیں جن کا احترام لازم ہے، دوسری طرف آپ جیسے محبوب اور دلوں پر اثر رکھنے والے مبلغ ہیں، تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ میں تو دعوت یہی دیتا ہوں بھائی، جا کے وہاں مرکز میں وقت لگاؤ، وہیں سے چلہ شروع کرو، 4 مہینے وہیں رجوع کرو۔ یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے، لیکن میں تبلیغ سے کسی کو روکوں یا ریونڈ سے روکوں، یہ تو پھر بددیانتی ہوگی۔ اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید زیادتی کا کبھی جواب نہیں دیا، ہمیشہ صبر اور خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اس معاملے میں آپ نے خاموشی کیوں توڑی؟ وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں مولانا، کیا یہ آپ کی ذات کے لیے تھا یہ خاموشی توڑنا، یا دین کے لیے تھا؟ تو 1980 سے میرے اوپر الزام لگنے شروع ہوئے، تاحال جو میری ذات پر تھے اس پر تو میں نے ایسی خاموشی اختیار کی، اقبال کے شعر کا مصرع، ایسا سکوت جس پر خاموشی بھی قربان ہو، ایسا سکوت رکھا۔ جب کام پر کسی قسم کی کوئی شکل آتی تھی میں بولتا تھا، میرے اوپر کوئی الزام لگے میں خاموش رہا، ایک زندگی بھری پڑی اس میں خاموشی۔ تبلیغ کے کام میں کوئی غلط ہوا ہے تو میں اٹھ کے بولا،
सब खामोश, किसी एक को बोलने की जरूरत नहीं होती थी। और मैंने 2 मसाइल पर एक रात 5 घंटे भाई साहब से बहस की, 5 घंटे। मुझे पता है ये मेरा मोहसिन बैठा है, लिहाजा मेरे लहजे में अदब भी था, आजिज़ी भी थी। वो जैसे भी उभरते थे उनको हक हासिल था। मानसरा में मामला मेरा नहीं था, ये मीडिया वालों ने बयान नहीं दिया तो ये कर दिया जी। और अगर बयान की वजह से मैंने लड़ना होता तो पिछले 40 साल से मैं तो भुगत रहा था ये चीजें जी। दुख से मैंने कहा जी। उसके नतीजे में जो हुआ उस पर मैं बोला। आपने हजरत मौलाना तारिक जमीर साहब की गुफ्तगू सुन ली। मौलाना साहब यही फरमा रहे हैं कि मेरी ज़ात के बारे में जो कुछ हुआ उस पर तो मैंने सब्र किया, लेकिन काम के बारे में जो कुछ हुआ मैं वो सब्र नहीं कर सका। तो मौलाना बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये काम हमारे पास अमानत है। ये काम की हिफाजत, इस नेज की हिफाजत, ये हमारे ऊपर जो ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते थे, इस काम की ऐसी हिफाजत करो जैसे कि तुम अपने घर की बेटी की हिफाजत करते हो। काम की हिफाजत ये हमारे पास बहुत बड़ी अमानत है। नेज की हिफाजत, अकाबिर सलासा ने जो नेज बनाया है, हम उस नेज से ज़र्रा बराबर नहीं हटेंगे। हम लकीर के फ़कीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो किताबें उन्होंने तय की हैं वही किताबें शूरा वाले पढ़ रहे हैं। जो तरतीब उन्होंने तय की है शूरा वाले उसी तरतीब पे जो है ना वो चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे अपने उलमा में से एक आलिम का फतवा शूरा वालों के बारे में नहीं है। हमारे अपने उलमा का जो है ना एक आलिम ने शूरा वालों पर एतराज़ नहीं किया है, क्योंकि वो नेज से नहीं हटे हैं। जो भी हो थोड़ा सा नेज से हट गया तो उस पर जो ना हज़ारों उंगलियां उड़ गई, तो वो जो ना वो काम से जो ना वो निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये शूरा का काम जो अकाबिर सलासा ने जो तरतीब बनाई, उसी तरतीब पे शूरा का काम पूरी दुनिया में हो रहा है। बहुत बरकतें हो रही हैं, लोग उसमें जुड़ रहे हैं।